دوستو آج آپ کے لیے سورہ اخلاص کا ایک ایسا نایاب اور خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس عمل کے کرنے سے کوئی بھی مقصد ہو، دنیاوی ہو یا اخروی، آسمانی ہو یا زمینی، فرد ہو یا افراد سے، ظالم سے ہو یا کافر سے، حاکم سے ہو یا محکوم سے، آقا سے ہو یا غلام سے، گھریلو ہو یا کاروباری ہو، دفتر کا ہو یا زمین کا ہو، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر روزانہ کسی بھی وقت اس عمل کو کریں، گھر کے سارے افراد یا گھر کا کوئی ایک فرد ہی اس عمل کو کرے تو اس کی زندگی کی تمام پریشانیاں، تمام مسائل اور تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ تو چلیے اپنے اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں اور جانتے ہیں سورہ اخلاص کے اس خاص عمل کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ریگولر مل سکیں۔ دوستو ہر پریشانی، ہر مسئلے اور ہر بیماری کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ اور آج کے اس دور میں ہر شخص مختلف گھریلو پریشانیوں اور مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی کاروبار سے پریشان ہے تو کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے۔ پریشانی کوئی بھی ہو، بس یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ سے اپنی پریشانی کے حل کے لیے اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا مانگے، انشاءاللہ ہر پریشانی کا حل مل جائے گا، کیونکہ اللہ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے اور وہ مستجاب ہوتی ہیں، یعنی قبول ہوتی ہیں۔ ہم نے اب تک دیکھا ہے اور یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو اس کا حل ملا ہے۔ بہت زبردست عمل ہے، بدقسمتی کو، مشکلات کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، اور مجھے اس عمل سے بہت خاص پیار ہے۔ اور سورہ اخلاص اس کی اصل وجہ ہے، کیونکہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں تو دل اللہ پاک کی توحید میں کھو جاتا ہے اور ایسا سرور ہوتا ہے کہ کسی اور عمل میں ایسی کیفیت نہیں ہوتی۔ ویسے تو سورہ اخلاص کے بے شمار فیوز و برکات ہیں، لیکن یہ سورت بہت سے روحانی اور جسمانی اور ذہنی مسائل اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا اکثیر درجہ رکھتی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ اخلاص کا ایک ایسا نایاب عمل پیش کر رہے ہیں جس کو اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو زندگی کی تمام پریشانیاں حل اور مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ وہ عمل کا طریقہ ذرا دھیان سے سنیے گا اور بالکل بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اس عمل کو کیجیے گا کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں 101 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور دوران نفل ہاتھ میں تسبیح لے سکتے ہیں، لیکن تسبیح صرف نوافل کے لیے ہے، فرائض کے لیے نہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد، یعنی 2 نفل پڑھنے کے سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں گر کے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر دوبارہ سجدے میں گر کے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر سجدے سے اٹھ کے پھر 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح 11 سجدے کرنے ہیں اور ہر سجدے میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور جب اٹھیں تو اس وقت بھی 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 دفعہ کوئی سا بھی استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کوئی سا بھی جو آپ کو آسانی سے یاد ہو وہ 11 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود شریف پڑھیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 11 منٹ، کم از کم 11 منٹ انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ، انتہائی زاری کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے، اپنے مسئلے کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں۔ کوئی بھی مقصد ہو، دنیاوی ہو یا اخروی، آسمانی ہو یا زمینی، گھریلو ہو یا کاروباری ہو، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس عمل کو کریں۔ اس کو اگر روزانہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، گھر کے سارے افراد مل کر کرنا چاہیں تو گھر کے سارے افراد مل کر کر سکتے ہیں، اگر اکیلے پڑھنا چاہیں تو اکیلے پڑھ سکتے ہیں، آسان عمل ہے۔ صبح و شام کر سکتے ہیں تو بہت ہی بہترین اور بہت ہی زبردست عمل ہے۔ آپ کے تمام مسائل کے حل کے لیے صرف ایک یہ عمل انشاءاللہ کافی و شافی ہو جائے گا۔ بس عمل کے بعد کم از کم 11 منٹ یا زیادہ جتنا ٹائم آپ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ سکتے ہیں مانگیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ ایک دوست کو بتایا تو وہ کہنے لگے کہ یہ عمل تو بہت ہی لاجواب ہے،
وہ کہنے لگے میں نے یہ عمل صرف ایک بار کیا تھا اور اس کی برکت سے میرا مسئلہ ایسا حل ہوا کہ آج تک کوئی مسئلہ بنا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد وہ اپنا واقعہ سنانے لگے کہ آج سے کئی سال پہلے جب اپنی ملازمت سے ریٹائرڈ ہوا تو بہت پریشان ہوا کہ اب کیا بنے گا، گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، وقت کیسے گزرے گا، کیا اب میں ناکارہ بن کر گھر میں بیٹھا رہوں گا۔ انہی پریشانیوں اور سوچوں کے دنوں میں ایک دن مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے گیا تو اس مسجد میں دیکھا کہ ایک چارٹ لگا ہوا ہے اور اس میں سورہ اخلاص کے فضائل و فوائد لکھے ہوئے ہیں۔ جہاں اور کئی فضائل و فوائد لکھے ہوئے تھے وہیں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو شخص روزانہ 200 بار سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھلیں گے۔ دوستو 300 رزق کے دروازے جس وظیفہ سے کھل رہے ہوں اس کو آج ہی سے شروع کیجئے۔ وہ کہنے لگے میں نے اس دن یہ عمل شروع کر دیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس عمل کے وسیلے سے، اس عمل کی برکت سے میری مشکل آسان کر۔ وہ کہنے لگے کہ میں یہ عمل کر کے مسجد سے گھر گیا اور ابھی گھر آئے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے ایک دوست کا فون آیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں جس جگہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں وہ جگہ چھوڑ رہا ہوں اور کسی دوسری جگہ پڑھاؤں گا، اگر آپ میری جگہ پڑھانا چاہتے ہیں تو بندہ حاضر خدمت ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میرے اس دوست کو میری پریشانی کا علم نہیں، اس سے میں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا، یہ جو فون کر کے مجھے پیشکش کر رہا ہے۔ تو سوچا یہ اللہ کی مدد ہے اور سورہ اخلاص کا کرشمہ ہے اور اسی کی برکت ہے اور اسی کا معجزہ ہے کہ آج ہی میں نے یہ عمل کیا اور میری مشکل حل ہوتی نظر آ رہی۔ دوستو جیسے کہ ہم اکثر ویڈیوز میں بتاتے ہیں کہ ہر وظیفہ کے کئی فوائد ہوتے ہیں۔ ہم ایک وظیفہ کو صرف ایک مقصد کے لیے کرتے ہیں لیکن اس وظیفہ سے ہمارے نہ جانے کتنے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، کتنی پریشانیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی سورہ اخلاص کے صرف یہ فوائد نہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں یعنی نماز کی ہر رکعت میں اپنی قرات قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پر ختم کرتا۔ جب لشکر والے لوٹ کر مدینہ آئے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا اس سورت میں اللہ کی صفتیں مذکور ہیں، مجھ کو اس کا پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور کچھ احادیث ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ اخلاص کی فضیلت میں ثابت ہیں اور ان میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ سورت قرآن کریم کا تیسرے حصے کے برابر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کو بار بار پڑھ رہا ہے تو وہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کا تذکرہ کیا، گویا کہ انہوں نے اسے قلیل جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورت قرآن کریم کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ اکرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص قرآن کریم کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمع ہو جاؤ کیونکہ میں تم پر قرآن کریم کا تیسرا حصہ پڑھوں گا۔ تو لوگ جمع ہو گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سورہ اخلاص پڑھی اور پھر چلے گئے۔ تو صحابہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی بنا پر آپ اندر چلے گئے ہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تم پر قرآن کریم کا تیسرا حصہ پڑھوں گا، خبردار بے شک یہ قرآن کریم کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ دوستو یہ تو چند احادیث تھی، ایسی احادیث بے شمار ہیں جس میں سورہ اخلاص کے بے شمار فوائد ہیں کیونکہ قرآن کریم کا ہر لفظ، ہر آیت، ہر سورت حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس وظیفہ کو آزمائیے اور ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کی کون سی پریشانی اس مسئلہ کے ذریعے حل ہوئی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی اس وظیفہ کے برکت سے فائدہ ہو سکے اور وہ بھی ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھ سکیں۔ اور آپ تمام دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا
اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔